آج 21 سپٹمبر ہے، سال کا 264واں دن، اور اس سال کے ختم ہونے میں 101 دن باقی ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم ہمیں سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ آج آزادی کا دن ہے۔ آرمینیا کا 1991 میں سوویت یونین سے آزادی حاصل کی۔ آج آزادی کا دن ہے۔ بلیز کا 1981 میں یو کے سے آزادی حاصل کی۔ آج یوم آزادی ہے۔ مالٹا کا 1964 یو کے سے آزادی حاصل کی۔ ان تینوں ملکوں کو، ان کے رہنے والوں کو، ان کی انتظامیہ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک بہت ہی اسٹیریوٹائپ جملہ ہے، لیکن اس جملے کی قدر و قیمت سے وہی لوگ واقف ہیں جو آج بھی محکوم ہیں۔ آج بھی جب کہ دنیا جو ہے وہ چاند اور ستاروں پر اپنی کمند ڈال رہی ہے، بے شمار ملک ایسے موجود ہیں جن پر غاصبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی بہت ہی قریب مثال ہمارے کشمیر کی ہے، فلسطین کی ہے، چیچنیا کی ہے، اینڈ دیر آر مینی ادرس۔ وہ لوگ جو ہیں اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن آج نہیں تو کل ان کو ضرور آزادی حاصل ہوگی۔ آج جن جن ملکوں کا آزادی کا دن ہے انہیں تو آزادی مبارک ہو، لیکن ان لوگوں کو جن کو آزادی حاصل نہیں ہے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ بھی جلد اس دن کو دیکھیں۔ آج عالمی طور پر یوم امن منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل ڈے آف پیس، جسے ورلڈ پیس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن جو ہے 1981 سے یونائٹڈ نیشن کی فہرست میں شامل ہے، جو بین الاقوامی دن ہیں، انٹرنیشنل ڈیز ہیں۔ آج اگر ہم پیس پر تھوڑی سی بات کریں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ پیس کا لفظ جو ہے وہ لاطینی زبان کے لفظ پیکس سے ماخوذ ہے، PAX، جس کا مطلب ہے گڑبڑ سے آزادی۔ یہ میں نے خود سے ہی ترجمہ کیا ہے اس کا۔ اٹس فریڈم فرام دا سول ڈس آرڈر، کہ اگر سول ڈس آرڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے پیس، امن، یعنی کوئی ہنگامہ نہ ہو، عوام کے جو ہیں وہ کوئی مضطرب نہ ہوں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں امن ہے۔ اور یہ کہ حالت جنگ نہ ہو تو اسے بھی پیس سمجھا جائے گا۔ دو جنگوں کے درمیان کے وقفے کو پیس کہا جاتا ہے، کہ جی جنگ نہیں ہے، لیکن حالت جنگ بھی جنگ ہی ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں آج کل جنگ نہیں ہے، لیکن ہم حالت جنگ میں ہیں، امن نہیں ہے، دہشت گردی ہے، ڈینگی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بارشیں اور سیلاب جو ہے اس نے پریشانی ہے، اٹس اے سول ڈس آرڈر، غربت ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، یہ سب صورتیں امن کی دشمن ہیں۔ پیس آف مائنڈ ایک چیز ہوتی ہے، یہ اندرونی پیس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اور جو اندرونی امن ہے یا پیس آف مائنڈ ہے، یہ بھی دراصل تو اس کا تعلق براہ راست جو ہے وہ باہر سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اگر باہر کا موسم اچھا ہو تو اندر کا موسم بھی اچھا ہوتا ہے، یا اندر کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں، لیکن اندر کے موسم کا تعلق بھی باہر کے موسم ہی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی ہے تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا سکون ہے۔ تو بہت سارے معاملات معاشی بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو کہ بھوکا ہے، جسے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی ہے، اس کو اگر کہیں کہ جی وہ بہت ہی پیسفل ہے، امن ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ویسے بھوک سے نڈھال ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ بہت ریلیکس ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ جسے ہم پیس آف مائنڈ کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی دنیا ہی سے ہے، باہر ہی سے ہے۔ باہر امن تو پھر اندر بھی امن۔ اسلام میں امن کا تصور جو ہے خود اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والا اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کرتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ سلامتی اور پیس کے معنوں میں لیا جاتا ہے، جس طرح ہم آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو آپ پر سلامتی ہو۔
تو اسلام میں جو دوسروں کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ جو ہے اس کو حکم دیا گیا ہے، جہاں ہم اپنی ذات کو پیچھے اور دوسروں کی ذات کو آگے رکھ لیتے ہیں، وہیں سے امن، سلامتی اور پیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں ہر شے اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی اوقات میں، اور جسے ہم کہیں گے کہ ایوری تھنگ ان پراپر آرڈر، اسی کو ہی جو ہے امن اور انصاف کہا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں جو ہے فیئر ڈیلنگ پر زور دیا گیا ہے، اور اسی کو ہی امن اور پیس کہا گیا ہے۔ فیئر ڈیلنگ ہے کیا؟ ناپ تول میں ایمانداری، سچ بولنا، معاملات کو صحیح برتنا اور کرنا، اسی کو ہی فیئر ڈیلنگ فیئر ڈیلنگ کا تعلق اپنی ذات سے نہیں ہوتا، دوسروں سے ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تب جو ہے وہ اس میں ایمانداری اور کمٹمنٹ کو سامنے رکھنے کو ہی فیئر ڈیلنگ کہا گیا ہے، اور اسی کی بنیاد جو ہے وہ امن اور پیس کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانیت جو ہے وہ اللہ کا خاندان ہے، اور آپ میں سے اللہ کو زیادہ عزیز وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے اچھا ہے، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں مختلف جو محدث ہیں انہوں نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو جو ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، وہی ہم دوسرے کے لیے بھی سمجھیں کہ وہ اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور ناپ تول کے پیمانے ہوں اور دوسروں کے لیے اور ناپ تول کے پیمانے ہیں۔ یہ وہ تصور ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، جس کا موجود ہونا امن اور اس کا نہ ہونا وہ سول ڈس آرڈر ہے جسے ہم امن نہیں کہہ سکتے۔ آج انٹرنیشنل ورلڈ ڈے ہے، پیس کا دن ہے، اور ہم نے اسی حوالے سے کچھ بات کی۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھائیں تو میں نہیں چاہتا کہ کچھ مایوسی کی باتیں کی جائیں، لیکن بعض اوقات اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ڈینگی جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے، تو اس میں ساری صورتیں تھیں کہ آپ 90 روپے کے ٹیسٹ کو ہم جو ہیں وہ 500 اور 1000 روپے پہ لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا، ہم اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہم اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ اور بڑھ جائیں تب ہم اس کو پیش کریں۔ رمضان آتا ہے تو ہم اپنے اس کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس سے اس بات کا ذکر کرنا پڑا، آج یوم امن ہے اور سلامتی اور محبت کا دن ہے، جس کی طرف اسلام سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں توجہ دلاتا ہے، راغب کرتا ہے۔ ہمیں خود اپنا بھی خیال کرنا ہے اور دوسروں کا خیال کرنا ہے، اور یاد رہے کہ اسلام میں دوسروں کے خیال کرنے کو زیادہ اہمیت اور عزیز سمجھا گیا ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک۔ آج